یہ سورۃ القصص کی آیت کا نمبر 44 ہے، 44، اور یہ بڑی خاص آیت ہے۔ آپ پہلے ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 44 آیت سے پہلے جتنی بھی آیتیں ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے فرعون کا پورا قصہ سنایا ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ مثلا فرعون نے بچوں کا قتل عام کرایا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے صندوق میں رکھا، صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محل میں آ گیا، فرعون نے صندوق اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے، جوان ہوئے تو آپ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ مدین میں تشریف لے گئے، 10 سال وہاں رہے۔ مدین سے پھر آپ واپس پلٹے، راستے میں ایک درخت سے آپ کو آگ نظر آئی، اس کے پاس آئے آگ لینے کے لیے تو آگے سے آواز آ رہی تھی، اے موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے، ایک آپ کا عصا سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا آپ ہاتھ باہر نکالتے تھے اپنے گریبان سے تو وہ روشن اور چمکدار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ دونوں معجزات لے کے فرعون کے پاس جاؤ۔ آپ فرعون کے پاس گئے، فرعون نے انکار کیا، فرعون کو دریا میں ڈبو دیا گیا۔ یہ سارا قصہ پچھلی آیات کے اندر آپ سنائیں۔ اب یہ سارا قصہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے، یہ دیکھیں آیت کے الفاظ دیکھیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ طور کی مغربی سمت میں نہیں تھے۔ اے میرا پیارا پیغمبر، آپ طور کی مغربی سمت میں نہیں تھے، مغربی جانب، طور پہاڑ کی مغربی جانب آپ نہیں تھے۔ تھوڑا سمجھاتا ہوں میں آپ حضرات کو۔ مکہ شریف یا مدینہ شریف سے طور جو ہے نا، طور پہاڑ، یہ جانب مغرب ہے، یعنی اگر کوئی بندہ سعودیہ میں ہو تو اسے طور پہاڑ کس طرف پڑے گا؟ مغرب کی جانب۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے میرا پیارا حبیب، آپ تو مغرب کی جانب تھے نہیں، یعنی طور پہاڑ پہ آپ تو تھے نہیں۔ آپ کو یہ خبریں کیسے پتہ چلی؟ آپ کو یہ واقعات کیسے پتہ چلے؟ خطاب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہی کر رہا ہے، بات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ہی کر رہا ہے، مگر بات سنا کسی اور کو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بات سنا رہا ہے مکہ کے کافروں کو، اللہ تعالیٰ بات سنا رہا ہے مدینہ کے یہودیوں کو، کیونکہ جو مکہ کے کافر تھے یہ جاتے تھے یہودیوں کے پاس، ہمیں کوئی اعتراضات بنا کے دو جو ہم حضور پہ کریں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ہم حضور کو جھوٹا کہہ سکیں، ثابت کر سکیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہودی پھر ان کو اعتراضات گھڑ گھڑ کے دیتے اور یہ کافر آ کے پھر وہ اعتراضات حضور کی ذات پہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مکہ کے کافرو، تمہارا اس بات پر بڑا پختہ یقین ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے آج تک نہیں گئے، کسی کے پاس کسی سے علم حاصل نہیں کیا، الف بے پے تے ٹے سے کسی کے پاس نہیں پڑھی، کوئی کتاب انہوں نے آج تک نہیں خریدی، ملک کے شام تک تجارت کرنے کے لیے یہ جا چکے ہیں، شام کے بازاروں سے بھی کوئی کتاب خرید کے نہیں لائے، کوئی پرانے قصے کہانیوں والی کتاب، نہ ان کا روئے زمین پر کوئی استاد ہے، نہ ان کو کوئی پڑھانے آتا ہے، نہ یہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی آج تک کتاب خریدی ہے۔ تو ہزاروں سال کے پرانے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اگر محمد صحیح سنا رہا ہے تو پھر اے مکہ کے کافروں مجھے بتاؤ نا یہ کیسے سنا رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
یہودیوں نے کہانیوں کو عجیب و غریب انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا تھا، گڈ مڈ کر کے، خلط ملط کر کے، سچ اور جھوٹ آپس میں ملا کے کہانیوں کو انہوں نے غلط رنگ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا تھا، واقعات کو، قصوں کو، اور ماضی کے جتنے حالات تھے، ہسٹری تھی ان کی، اس کو تروڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ جو اپنے مطلب کی باتیں ہوتی تھیں وہ لوگوں کو سنا دیتے تھے، اور جو اپنے مطلب کے خلاف ہوتی تھی وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو حق ہوتا اسے بیان فرماتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اب سنیے گا ذرا، اب آپ سمجھیں گے بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ طور پہاڑ پہ تھے تو نہیں، مگر آپ بیان ایسے کر رہے ہیں طور پہاڑ کی خبریں جیسے آپ ساتھ ہی تھے۔ آپ وہاں تھے تو نہیں، بھئی کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس جملے سے تھوڑا مزہ لیں آپ حضرات بھی۔ محبوب آپ وہاں تھے تو نہیں، مگر بیان ایسے کر رہے ہیں جیسے وہیں پہ تھے، اور آپ کو کوئی پڑھانے تو آتا نہیں، کس سے کہانیاں کسی کے پاس آپ جا کے پڑھتے نہیں۔ محبوب آپ وہاں تھے تو نہیں۔ اذ قدینا الی موسیٰ الامر، اذ جب قدینا ہم نے بھیجا الی موسیٰ کی طرف الامر اپنا حکم، یعنی یہ حکم بھیجا کہ ہم نے آپ کو منصب نبوت و رسالت عطا فرما دیا ہے، اب آپ تشریف لے جائیں فرعون کی طرف اور اسے جا کر میرا پیغام سنائیں۔ اللہ پاک پھر اسی جملے کو دہراتا ہے، وما کنت من الشاہدین، اور آپ گواہوں میں شامل نہیں تھے۔ اگلی آیت بھی سن لیں، وہ بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 45 کے اندر، وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، وَلَٰكِنَّا اور لیکن أَنشَأْنَا ہم نے پیدا فرمائی قُرُونًا کئی قومیں یکے بعد دیگرے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، زمانے گزرتے چلے گئے، سال ہا سال بیت گئے، قومیں آتی رہیں، قومیں مٹتی رہیں، اور ہم اگلی قوموں کو دنیا کے اندر بھیجتے رہے۔ فتح والا، اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا، علیہم ان پر، العمر عرصہ، فتح والا اور کافی لمبا گزر گیا، علیہم ان پر، العمر عرصہ، ایک طویل عرصہ ان پر گزر گیا۔ وما کنتا، اور آپ نہ تھے، ساوین مقیم، فی اہلی مدینہ، مدین والوں میں، اہل مدین میں آپ مقیم بھی نہیں تھے۔ تتلو کہ آپ پڑھ کر سناتے، علیہم انہیں، آیاتنا ہماری آیتیں۔ محبوب آپ نہ مصر میں موسیٰ کے ساتھ تھے، نہ مدین میں موسیٰ کے ساتھ تھے، نہ طور پہاڑ پہ آپ موسیٰ کے ساتھ تھے، تو یہ خبریں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ آپ تو وہاں نہیں تھے، جبکہ آپ بیان ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ ساتھ ساتھ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خود پوچھنے کا ایک انداز ہے، محبوب آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ اب آگے اس کا جواب ہے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، اور لیکن ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کو۔ اے محبوب یہ خبریں، یہ واقعات، یہ قصے، یہ کہانیاں جو کہ آپ کے ظاہری زمانے سے ہزاروں برس پہلے پیش آئے، یہ خبریں پڑھ پڑھ کے ہم ہی تو آپ کو سناتے ہیں، ہم ہی تو محبوب، ہم ہی تو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ رب بات اپنے محبوب سے کر رہا ہے، جواب اسلام کے مخالفین کو دے رہا ہے۔ کچھ سمجھ شریف آپ کی کام کر رہی ہے؟ بات ادھر نبی سے، جواب مخالفوں کو۔ اے مخالفو، سوچو یہ خبریں کون ہے جو حضور کو دے کے جاتا ہے؟ رب۔ جب یہ خبریں رب دینے والا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ وہی تو آتی ہی پیغمبر کی طرف ہے؟ اللہ کی سچی خبریں صرف کس کے پاس آ سکتی ہیں؟ ماضی کے حالات بذریعہ وہی جانے جا سکتے ہیں، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ زندہ ہو کے حضور کے پاس آ گیا ہو۔ تو حضور کو ان خبروں کا پتہ ہونا اور ان خبروں کو صحیح بیان فرمانا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی خبروں کا صحیح بیان فرمانا،
हुजूर की नबुव्वत की दलील है, क्योंकि ये मोजज़ा है, ये हुजूर का क्या है, और ये मोजज़ा हुजूर की नबुव्वत की दलील है कि हुजूर नबी हैं, हुजूर रसूल हैं। अगर हुजूर नबी और रसूल ना होते तो बगैर किसी उस्ताद के पढ़ाए इतना इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हुजूर के पास इतना पुराना कदीमी इल्म और सही इल्म है, कदीमी इल्म है और सही इल्म है, तो इसका मतलब यह है कि हुजूर पैगंबर हैं, हुजूर नबी हैं, हुजूर रसूल हैं। और तमाम नबियों के भी और तमाम रसूलों के भी आखिर में आए, आपके बाद अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। तो मान जाओ जब इनका उस्ताद कोई नहीं और इनके पास सही इल्म है, तो मान जाओ कि इनका उस्ताद खुद अल्लाह ताला है। इन पर वही आती है, इन पर अल्लाह की किताब आती है और इनको किताब इलाही के जरिए, वही इलाही के जरिए ये इल्म हासिल हुआ है। तो इस पर ईमान ले आओ कि हुजूर अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब देखें आगे, तीसरी बार फिर अल्लाह पाक ने वही लफ्ज़ दोहराए। अगली आयत आ रही है ना जी, सूरतुल क़सस की आयत नंबर 46, वमा कुंत बिजानिबित तूर, महबूब आप तो तूर के किनारे पे नहीं थे। इज़ नादैना, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी थी, ऐ मूसा इधर आओ, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ। ये जब हमने निदा दी थी तो महबूब आप उस वक़्त पास मौजूद नहीं थे। वलाकिन रहमतम मिर रब्बिका लितुंज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक, लेकिन ये आपके रब की महज रहमत है आपके ऊपर, लितुंज़िरा, ताकि आप डराएं, कौमन, उस कौम को, मा आताहुम, जिनके पास नहीं आया, मिन नज़ीर, कोई डराने वाला, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद ये लोग नसीहत हासिल करें, शायद वो लोग नसीहत कबूल करें। अब देखिएगा अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत के शुरू में देखें, वमा कुंता, और आप न थे, बिजानिबित तूर, तूर के किनारे पर, इज़, जब नादैना, हमने निदा फरमाई, वलाकिन, और लेकिन, रहमतम मिर रब्बिका, ये आपके रब की तरफ से आप पर रहमत है, लितुंज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि आप कहरे इलाही से, अल्लाह के अजाब से डराएं उस कौम को जिनके पास आपसे पहले कोई रसूल नहीं आया, शायद वो लोग नसीहत कबूल करें। अल्लाह ताला अब आपकी नबुव्वत और रिसालत की सच्चाई की दलील देकर फिर आपको आपकी जिम्मेदारी से आगाह कर रहा है कि आपकी अब जिम्मेदारी क्या बनती है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप लोगों को डराएं अल्लाह के अजाब से, और आपको उस कौम की तरफ डराने के लिए भेजा गया है जिस कौम की तरफ आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं भेजा गया। यह भी एक बड़ी मुश्किल है। यानी अल्लाह ताला बता रहा है कि मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके लिए कोई मुश्किल एक नहीं है, आपके लिए कई मुश्किलात है। उन्हीं आपकी मुश्किलात में से आपके लिए एक मुश्किल ये भी है कि आपको उस कौम की तरफ भेजा गया है जिस कौम की तरफ आपसे पहले कोई नबी और रसूल नहीं भेजा गया। आप इस कौम की तरफ सबसे पहले रसूल बन के आए। आपसे पहले यानी हजारों बरस बीत चुके हैं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए। सरजमीन अरब पर कोई नबी और रसूल बन के नहीं आया, सरजमीन अरब पर। और दीगर मुल्कों की तरफ आस पास के जो मुल्क थे वहाँ अंबिया भेजे गए। मसलन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कई नबी आए, कई रसूल आए। मैंने चंद एक नाम ले दिए बस बात समझाने के लिए। तो इतने ज़्यादा नबी और रसूल आते रहे, पै दर पै आते रहे, मगर वो सरजमीन अरब पे नहीं आए। उनकी दावतें अरब की सरजमीन पे पहुंची, मगर बराह रास्त मुखातब अव्वल बनाकर अरब की सरजमीन के लिए कोई रसूल नहीं आया। ए हबीब, आपको सरजमीन अरब पर उतारा गया, भेजा गया। और ये जो सरजमीन अरब है, इस सरजमीन अरब पर बात समझाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप यहां पहले हैं, आप यहां पहले हैं। अगर कोई आपसे पहले भी करीबी ज़माने में
قریبی زمانے میں آپ سے پہلے بھی کوئی رسول آیا ہوتا تو آپ کے لیے بات سمجھانا کیا ہو جاتی؟ آسان۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مخاطبین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہزاروں سال بیت چکے ہیں بتوں کی پرستی میں، بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، کس طویل زمانہ بیت چکا ہے، طویل زمانہ۔ تو اتنا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد شرک اور بت پرستی ان کی ہڈیوں میں رچ بس چکی ہے، اس لیے محبوب آپ کو یہاں محنت زیادہ کرنا پڑے گی، آپ کو یہاں بات سمجھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس قوم کو بات سمجھانا آسان کام نہیں ہے۔ ما آتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے اس قوم کے لیے کوئی نذیر آیا نہیں ہے، آپ کو ہی نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور سوال کا جواب دیا ہے، بس وہ جلدی سے اعتراض اور جواب میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں کہ یہاں بات کیا ہونے لگی ہے۔ وہ جو کفار اور مشرکین تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ہٹ دھرمی پر تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں تو اس پر آپ کے لیے کوئی گھبراہٹ کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اب آپ انہیں بات سمجھائیں، سمجھ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھتے تو قیامت کے دن یہ اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا کیوں نہیں آیا۔ اگر ہم ان کی طرف نبی نہ بھیجتے، رسول نہ بھیجتے، تو یہ قیامت کے دن آ کر کیا کرتے؟ اعتراض، یا اللہ تو نے ہماری طرف سمجھانے والا بھیجا ہی کوئی نہیں، تو سمجھانے والا بھیجتا تو ہم ایمان بھی لے آتے۔ سنیں آیت کو، ولولا، اور کہیں ایسا نہ ہو، آؤ تصیبہم، کہ جب انہیں پہنچے مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کے سبب، فیقولوا، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، اگر تو ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ کوئی رسول آتا تو ہم تو مان لیتے، کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے اتمام حجت کے لیے بھی، کس کے لیے؟ تاکہ ہماری حجت پوری ہو جائے، ہماری حجت تمام ہو جائے۔ اب دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری ہو چکی ہے، قیامت تک کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اب کوئی جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، کیونکہ یہ آواز سب کو سنا دی گئی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ آیت ہے قرآن پاک، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ہے کسی کی یہ مجال کہ کوئی کہے کہ یا اللہ تو نے میری طرف رسول بھیجا کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب یہ کسی کے پاس بہانہ نہیں ہے، یہ بہانہ اب نہیں چلے گا کہ یا اللہ مجھے کوئی سمجھانے کے لیے آیا نہیں۔ کوئی سمجھانے والا آتا، مجھے آ کے سمجھاتا تو میں کفر کو، شرک کو، گمراہی کو، گناہوں کو اور فسق و فجور کو اور معاصی کو اور تیری مخالفت کو چھوڑ بھی دیتا۔ اب یہ دال نہیں گلے گی، اب یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ نجات ہے تو صرف اس میں ہے جو حضور کے قدموں میں، جو حضور کے قدموں میں رہا اور حضور کی غلامی میں رہا، اس کے لیے نجات ہوگی، اور جس نے حضور کی سنت کی، حضور کی راستے کی خلاف ورزی کی، اس کے لیے پھر جہنم کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔